إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے انبیاء رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ہر نبی رسول پر وحی نازل کی. کبھی وہ کتابوں کی شکل میں آئی اور کبھی صحیفوں کی شکل. صحیفوں کا مطلب ہے چھوٹی کتابیں. سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے اپنا کلام جو نازل کرنا شروع کیا تھا اس میں سب سے آخری کلام قرآن مجید کو نازل کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کا آخری کلام اور یہ پہلی کتابوں کا جامع کلام. جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سارا اس میں ہے اور زائد بھی ہے. پہلی کتابوں کے اندر تحریف ہوئی، تبدیلی ہو گئی. بعد میں لوگوں نے، اس کتاب والوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی. تورات میں تبدیلیاں ہو گئی، انجیل میں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی. قرآن مجید کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس قرآن کو ذکر نصیحت کو نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مہیمن محافظ بنایا. جو کچھ ان کتابوں میں غلط باتیں آ چکی تھی قرآن نے اصلاح کی کہ اصل بات یہ نہیں، اصل یہ. مثال کے طور پر عیسائیوں نے انجیل میں تبدیلی کر کے کہا کہ عیسی علیہ السلام الہ. اللہ نے کہا نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو الثالث ثلاثہ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جنہوں نے کہا مسیح مریم وہ الہ ہے. وہ کافر ہیں جنہوں نے کہا اللہ تیسرا ہے تین کا، یعنی اللہ، جبریل اور عیسیٰ علیہ السلام مل کے الہ بنتے. اسی طرح یہودیوں نے تعریف کی اس کے اندر. اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے تورات میں لکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آخری نبی آئے گا اور وہ کھجوروں والی بستی میں آئے گا، وہ تحفہ قبول کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، وہ اپنے دشمن پر غالب آئے گا. یہ ساری باتیں تورات میں تھی، یہودیوں نے بدل دیں. قرآن نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ سچا رسول. تو الغرض قرآن نے جو پہلی کتابوں میں تھا وہ بیان کیا. جو اس میں تبدیلیاں ہوئی تھی وہ قرآن نے اس کی اصلاح کی. تو قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، آخری پیغام ہے انسانیت کے لیے. اب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو کیوں نازل کیا. اللہ کہتے ہیں اس کو سمجھو. میں نے یہ قرآن نازل کیا سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد میں کتاب
انزلناہ الیک مبارک یدبروا آیاتہ ولیتذکر الالباب، یہ کتاب برکت والی ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، لوگ اس کو سمجھیں، عقل والے اس کو سمجھیں، میں نے عقل دی ہے تو اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، یہ میرے کلام کو نہیں سمجھتے، میں خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، خوراک دیتا ہوں، غذا دیتا ہوں، اور میں ان پر اتنے انعامات کرتا ہوں، میرے بندے ہیں، ملک پیداوار ہیں، میں نے ایک کلام نازل کیا، ایک چٹھی نازل کی، اس کو پڑھنے گوارا نہیں کرتے، کیسے میرے بندے ہیں، کیسے میں ان کا خالق ہوں، کیسے لوگ ہیں یہ، میں نے چٹھی نازل کی ہے، اس کو پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا کہ اس کو سمجھ، یہ عام لوگوں کے لیے، اور مسلمانوں کو اللہ نے کیا کہا خاص طور پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا، مسلمانوں نماز بھی پڑھو تو تمہیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، نماز کے اندر قرآن پڑھو تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کے سمجھو، یہ گونگی بہری نمازیں چھوڑو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب عثمان روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہترین شخص، تم سب میں سے بہترین شخص، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یہ لوگ بہترین ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کی مجلس میں ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں، تم میں سے کوئی آدمی یہ خواہش تمنا آرزو رکھتا ہے کہ سامنے جائے میدان میں، وادی میں، بغیر کسی محنت مشقت کے، بغیر کسی کا دل دکھانے کے، دو سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جائے؟ تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے، کون نہیں یہ خواہش رکھتا کہ سامنے والے میدان میں جائے، سامنے والی وادی میں جائے، بغیر کسی کا دل دکھانے کے، بغیر کسی کو پریشان کرنے کے، بغیر محنت مشقت کے، دو سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جائے، جو اس وقت عرب میں سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدیٰ و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کوئی آدمی قرآن مجید کی دو ایتیں سمجھ لے، دو ایتیں سیکھ لے، ایسا ہی سمجھو جیسے وہ شخص دو سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن گیا، تین ایتیں تو تین اونٹنیاں، چار ایتیں تو چار اونٹنیاں، پانچ ایتیں تو پانچ اونٹنیاں، اتنا درجہ ہے اس قرآن کو سمجھنے کا۔ اچھا، اس قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جاننا بہت ضروری ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہودی اپنی کتاب جانتا ہے، عیسائی اپنی کتاب جانتا ہے، ہندو کتاب کیا ہے؟ پانڈو کورے کے قصے، لڑائیاں ہیں، اور رامل آگے لے گیا اس کو اور وہ لے گیا، ساری کتاب ان کی مہابھارت، رامائن، وید، یہ ان کی کتابیں ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے، ان کو آتی ہیں یہ کتابیں، سمجھتے ہیں۔ سکھ اپنی گرنتھ کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں ایک واحد قوم مسلمان ہے
جن کے پاس سب سے اعلیٰ آخری کتاب، رب کا آخری پیغام ساری کتابوں کا جامع ہے، اور ان کی اکثریت اس قرآن کو نادرے نہیں پاتی۔ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں ہے غافل بے خبر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں میں قرآن جاننے والے، میں یہ نہیں کہہ رہا، یعنی کتنے 1000 آدمی پکڑو، 999 ایسے ملیں گے جن کو نادرے قرآن نہیں آتا، نادرے نہیں آتا، نادرے۔ اور جو صورتیں پڑھتے ہیں ان کا نہیں پتا، دنیا جان کے سارے بکھیڑے پوچھ لو ان سے، لڑائیاں پوچھ لو، گالیاں سن لو ان سے۔ انا للہ و انا الیہ، واللہ اتنی بڑی غفلت، اتنی اعلیٰ کتاب کے وارث۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، آپ کو دین کی سمجھ کیسے آئے گی؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کی اولاد کی اصلاح کیسے ہوگی؟ غور کریں، آپ کے گھر سے جھگڑے، نفسیاتی الجھنے، یہ بے برکتیاں اور یہ پریشانیاں اور یہ ڈر، یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے، یہاں چیٹے پڑے وہاں چیٹے، اور ہر آدمی ایک دوسرے کو کھاتا ہے، اور مال میں برکت، دنیا میں رہنے کے اصول، سکون، جذبہ، جہاد، جرأت، شجاعت، غیرت، آخرت کی سوچ، فکر، بھائی چارہ، ہمدردی، خیر خواہی۔ مجھے بتائیں کیسے پیدا ہوں گے؟ جس کتاب نے یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں اس کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے کہ 60-70 سال آدمی کی عمر گزر جاتی ہے، مر جاتا ہے، زندگی بھر کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا کیونکہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ۔ کیا کبھی کوئی قوم اتنی آپ نے دیکھی ہوگی غافل اپنی کتاب کے ساتھ جو مسلمان؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں۔ اس کتاب کو سمجھنے کے 2 بڑے ذریعے، قرآن کو سمجھنا ہے تو 2 بہت بڑے ذریعے جو بنیادی، ایک تو یہ ہے کہ قرآن سے ہی سمجھ آئے۔ کیا مطلب ہے اس کے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ ایک بات ایک جگہ مختصر بیان ہوتی ہے، دوسری جگہ اس کی وضاحت آ جائے۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی مثال قرآن مجید کا واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں نے دانا کھا لیا، غلطی ہو گئی، اللہ نے جنت سے نکال لیا، وہ پریشان تھے، وہ معافی مانگنا چاہتے تھے، ان کو طریقہ نہیں آ رہا تھا، سب کچھ سکھاتا تو اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اللہ سے وہ کلمے معافی والے، سکھائے اللہ نے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھ لیے وہ کلمے، انہوں نے اور ان کی بیوی نے وہ کلمے کہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ پہلے پارے کی آیت۔ اچھا وہ کلمے کیا تھے؟ یہی واقعہ اللہ نے 8ویں پارے میں بیان کیا، تو وہاں وہ کلموں کا ذکر کر دیا۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی، انہوں نے اللہ سے کلمے سیکھے اور دونوں نے وہ کلمے کہے، کون سے؟ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا نا تو ہم تو نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمے کہے، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، توبہ قبول کی، اللہ نے پھر ان کو اپنا مقرب بنا لیا۔ اب یہ قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن نے قرآن کی تفسیر کی۔ ایک آیت میں آیا کہ آدم علیہ السلام نے کلمے سیکھ لیے، دوسری آیت نے بتا دیا کہ وہ یہ کلمے تھے، اور یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی قرآن کہ یہ کلمے تھے۔ باقی یہ جو بات مشہور ہے نا ہندوستان پاکستان کی شریعت میں، اور ایسی ایسی کتابیں جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں،
صرف اپنے دنیا میں اجارداری اور اپنا جو ہے سارا سسٹم قائم کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں چھوڑی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں 6 ڈگریاں دین میں بدھو، تو بات چھوڑی ہوئی ہے کہ جی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کا نام پیش کیا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کلمے، یہ کہاں ہے بات؟ دوسری مثال قرآن مجید میں اللہ نے کہا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ مسلمانوں تم پر چیزیں بہت ساری حرام ہیں، 4 چیزیں بنیادی ہیں جو تم پر حرام ہیں۔ مردار جو خود بخود مر جائے، حلال جانور ذبح نہ ہو سکے، خون اور خنزیر کا گوشت، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ ذبح کیا ہوا یا پکارا گیا۔ یہاں بھی میں بات آج واضح کر دوں، مکے والے اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لے کے ذبح کرتے تھے، اور کچھ لوگ مشرک اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ مشہور کر دیتے تھے۔ تو یہ دونوں مفہوم ہیں ما اہل میں۔ ما اہل لغیر اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ مشتہر لغیر اللہ اور ما ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ ذبح ہو وہ بھی حرام، اور جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ مشہور کر دیا جائے وہ بھی حرام۔ یہ بکرا بابے کا، اور یہ بکرا فلاں درگاہ کا، یہ فلاں بزرگ کا، جب وہ مشہور ہو گیا فلاں کا، اب لاکھ تم پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر، وہ حرام ہے کیونکہ وہ دوسرے کے نام لگ چکا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ بات میں نے واضح کی۔ دونوں طرح کا جانور ذبح کیا ہوا حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لو، لات کے نام سے ذبح کرتا ہوں، عزا کے نام سے، فلاں دیوی کے نام سے، حرام۔ اسی طرح یہ جانور فلاں قبر کا، مزار کا، فلاں بابے کا، فلاں ہستی کا، فلاں فرشتے کا، فلاں جن کے لیے، فلاں کے لیے، اور بسم اللہ اللہ، حرام۔ جیسے حرام جانور آپ ذبح کرتے وقت اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے وہ حلال نہیں ہوتا، ایسے جو عقیدہ رکھ کے دوسرے کے نام کا چڑھاوا دوسرے نام ذبح کرے وہ بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کر دی، لعن اللہ، صحیح حدیث ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ذبح کیا۔ ایک صحابی آئے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی تھی جہلی زمانہ میں مسلمان نہیں تھا، اب میں مسلمان ہوں، کہ بوانا نامی ایک جگہ ہے، بوانا، میں وہاں اونٹ ذبح کروں گا۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہ اپنی نظر پوری کروں۔ آپ نے اس سے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، وہ جو جگہ تھی جہلی زمانہ میں جہلی مشرکوں لوگوں کا، کیا وہاں کوئی میلہ عید ہوا کرتا؟ نہیں۔ کیا اس جگہ پر اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ ذبح ہوتے تھے جانور؟ نے کہا نہیں۔ فرمایا اوف بنظرے کا، اپنی نظر پوری کر۔ میں نے یہ اس لیے پوچھا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنی جائز نہیں۔ تو یہاں اس حدیث نے واضح کر دی یہ بات کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر جو مشہور کر دیا جائے کسی جگہ کو بھی، وہاں اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے اس لیے واضح کیا، جو آج کل لوگ شرک کرتے ہیں نا کلمہ پڑھ کے، قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، قرآن کہتا ہے سورۃ یوسف کہ اللہ کے ساتھ ایمان لانے والوں کی اکثریت، یہ قرآن ہے، قرآن، اللہ کے ساتھ ایمان لانے والوں کی اکثریت ہمیشہ مشرک ہوتی ہے، یعنی زیادہ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے مشرک ہے، شراکت، کمپنی سسٹم، رب کے ساتھ حصہ داری رکھتے ہیں۔ تو آج کل کا جو کلمہ وہ مشرک ہے، 7 پشتی مسلمان کہلانے والا، ان کو پھر شیطان، یہ قرآن کہتے ہیں کہ جیسے اللہ وہی کہ شیطان بھی وہی کرتے ہیں، تو شیطان ان کو یہ پٹیاں پڑھاتا ہے، اور نہیں جی وہ تو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ ذبح ہونا وہ حرام ہے، اللہ کے نام پہ بادشاہ ذبح، اور بابا اللہ کے نام پہ تو ذبح کرتا ہے، 5 ماہ سے یہ پال رہا ہے، کس کے لیے؟
پٹھے پائے پیراں دے بکرے نوں اج نہیں آٹا پایا دستگیر دے نام دا لیلا کھڑائی یہ کی ہے؟ اللہ علی بذات السرور ہے، معاذ اللہ، اللہ کو تم نہیں بلا سکتے۔ جو دوسرے کے نام پر پڑھ رہا ہے، دوسرے کے نام پر اس کا جو ہے اس کی شہرت ہے، غیر اللہ کے نام کا، ہاں یا تو توبہ کرو، معافی مانگو، پہلا عقیدہ ختم کرو، پھر وہ کبھی یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ جی ساری آیتیں جو آئی ہیں نا شرک کے مذمت میں وہ بتوں کے لیے آئی ہیں، بتوں کے، ہم تو اللہ کے بندوں، اللہ کے ولی۔ اور بابا بت کیا ہے؟ بت تصویر ہے، ڈھانچہ ہے، مورتی ہے، وہ درگاہ ہو، وہ جگہ ہو، وہ اللہ کے نیک بندے تھے جن کی انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی تھی۔ بیت اللہ شریف پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہوا، اس میں جو تصویریں اتاری گئی، جو بت تھے، بت 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 سنتے ہو، اس میں اسماعیل اور ابراہیم صاحب کی بھی تصویر تھی۔ تو یہ بھی بات میں نے واضح کر دی کہ یہ جو نا شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے شرک کو باقی رکھنے کے لیے کہ دوسرے کے نام پر ذبح ہوا حرام ہے، بزرگوں کے نام پر مشہور نہ، غلط۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایتے بتوں کے، بت کیا ہے؟ ذہن کے اندر ایک تصور ہے شخصیت کا، کسی کے ذہن میں تصور سورج کا ہے، کسی کا چاند کا ہے، کسی کا ستارے کا ہے، کسی کے ذہن میں تصور نبی کا ہے، کسی کے ذہن میں رسول کا ہے، کسی میں ولی کا ہے، بزرگ۔ یہ عیسائی کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جیسے سورج کی پوجا ہوئی ہے، چاند کی پوجا ہوئی ہے، درختوں کی ہوئی ہے، ایسے اللہ کے نیک بندوں کی بھی ہوئی۔ تو اس لیے میں یہ بتا رہا تھا کہ اور چوتھی چیز اللہ نے کہا کہ خون حرام ہے۔ اب خون حرام ہے، گوشت کو خون لگا ہوتا ہے، تلی خون ہے، کلیجی خون ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے تفسیر کر دی دمن مسفوحن، میرے بندو خون وہ حرام ہے بہنے والا جو ذبح کرتے وقت رگوں سے نکلتا ہے، یہ خون حرام ہے۔ جو ذبح کرتے وقت رگوں، باقی خون جو گوشت کو لگا ہوتا ہے خون حلال ہے، کلیجی حلال ہے۔ تو میں نے کہا قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا ذریعہ خود قرآن، دوسرا ذریعہ حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کہتے ہیں رسول کی بات کو، اور سنت کہتے ہیں رسول کے طریقے کو۔ دوسرا یہ طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ خود قرآن نے یہ طریقہ بتایا، بیسیوں آیتیں ہیں، بیسیوں قرآن میں خود، کہ یہ قرآن مجید جو اللہ فرماتا ہے میں اتار رہا ہوں، اس کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ ہر نبی رسول پر جو وحی آتی تھی وہ نبی رسول بتاتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی آیات آتی، صورتیں آتی، جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے۔ اللہ نے آیت اتاری لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، کئی آیات اتاری، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ پیارے، جب ہماری طرف سے جبریل علیہ السلام آ کر قرآن مجید کی آیات صورتیں پڑھیں، آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں اس ڈر سے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے۔ اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان، اس کی تفسیر آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارا کام۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر نصیحت کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے سمجھائیں۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جن میں الکتاب اور حکمہ اکٹھا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی ان کو کتاب سکھاتا ہے اور حکمت۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر نازل کی کتاب اور حکمت۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور الحکمت۔ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، نبی کی بیویوں وہ پڑھتی رہو، وہ چیز پڑھتی رہو، نصیحت حاصل کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہیں، قرآن اور الحکمہ۔ اور پورے محدثین اس پر متفق ہے کہ الکتاب کے ساتھ الحکمہ سے مراد سنت رسول، حدیث رسول۔
یعنی خود قرآن یہ تھالٹی منواتا ہے محمد رسول اللہ سے کہ ان کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آ سکتا۔ اب میں یہاں 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال، حاتم طائی، دنیا میں ایک مشہور آدمی گزرا ہے سخی، اس کا بیٹا تھا عدی، یہ عیسائیوں کا عالم تھا، تورات انجیل کا عالم تھا، مسلمان ہو گیا، صحابی رسول بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اس نے سنی، اللہ تعالیٰ روزے کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، مسلمانوں کھاؤ پیو سحری جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نظر آنا نہ شروع ہو جائے، جب اتنی روشنی ہو جائے کہ تمہیں پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ یہ سفید رنگ کا دھاگا ہے، یہ سیاہ رنگ کا، تو کھانا پینا بند کر۔ عدی نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ، 2 دھاگے لے لیے، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، صبح سحری کھاتے رہتے، کھلے ماحول تھے، جب اتنی روشنی ہو جاتی کہ ان کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا کہ یہ دھاگا سفید ہے اور یہ سیاہ ہے، تو کھانا پینا بند کر۔ کئی دن معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اس بات کا ذکر ہوا تو عدی بولے جناب میں نے تو اس کا ایک بڑا آسان حل تلاش کر لیا ہے، اللہ فرماتا ہے جب تمہیں سفید دھاگا نمایاں ہو جائے سیاہ دھاگے سے تو کھانا پینا بند کرو، اس وقت تک کھاؤ پیو۔ میں نے وہ 2 دھاگے رکھ لیے۔ آپ مسکرائے، آپ کہہ لگا کے ایسے نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بیوی ہے اور انسان سب سے زیادہ بے تکلف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کوا جو انسان منہ کھولے نا تو آخر میں نظر آتا ہے لٹکتا ہوا گوشت، جس کو ہم لوگ اب کوا کہتے ہیں، حدیث میں لہوات، میں نے وہ کبھی نہیں دیکھا آپ کا، یعنی اتنا کبھی نہیں آپ ہن سے کہ مجھے وہ کوا نظر آیا۔ مسکراتے تھے، آپ مسکرائے، فرمایا تیری گدی بڑی چوڑی ہے، تیرا تکیہ بڑا چوڑا ہے جس کے نیچے وہ 2 دھاگے آ گئے جو اللہ مراد لیتے ہیں، تو نہیں سمجھا۔ قرآن عربی میں آیا اور عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ کبھی کبھی بات اشارے سے کرتے تھے، قرآن نے بھی یہ طریقہ اپنایا۔ یہاں اللہ نے سفید دھاگا صبح کو کہا ہے اور سیاہ دھاگا رات کو کہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب صبح تمہیں نظر آنی شروع ہو جائے، رات ختم ہو جائے تو کھانا، یہ مطلب ہے، تو نہیں سمجھا۔ اب دیکھو یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے، قرآن کا گواہ ہے، عربی دان ہے، فصیح بلیغ ہے، تورات انجیل کا عالم ہے، پہلی کتابوں کا، نبیوں رسولوں کی اولاد ہے، لیکن قرآن کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھا۔ دوسری مثال، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ، کتنی بڑی علامت۔ ان کے گھر جبریل علیہ السلام آتے تھے، بلکہ اس کو جبریل کے سلام آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی بیوی کے بستر پر ہوں تو جبریل نہیں آتا، وحی نہیں آتی، لیکن ایسا کہ میں بستر پر موجود ہوتا ہوں تو جبریل آ جاتا ہے، بھائی آ جاتی ہے۔ اتنی بڑی عالم۔ ایک دن سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ، جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ جس سے اللہ نے حساب لے لیا نا اور پوچھ لیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی جناب آپ کہہ رہے ہیں جس سے بھی پوچھا سوال حساب لیا وہ نہیں بچ سکتا، اور قرآن میں ایک اللہ فرماتے ہیں میں آسان حساب بھی لوں گا، آسان حساب بھی لوں گا، تو آسان حساب پھر کیا ہے؟
آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ انما ذالک العرض، یہ پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دوسرے بندوں سے علیحدہ کر کے پوچھے، کہے گا میرے بندے فلاں کام کیا تھا، ہاں یا اللہ کیا تھا، فلاں تو نے بات کی تھی، یا اللہ کی تھی، فلاں وقت میں فلاں فعل تو نے کیا تھا، یا اللہ کیا تھا۔ اب بندہ سوچے گا بس کیا، اللہ ساری باتیں اس پہ پیش کر کے نا، اور اس کے سارے عمل اس پہ پیش کر کے نا، پھر کہے گا میرے بندے ہم نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج بھی ہم تجھے معاف کرتے ہیں۔ ایسے یہ ہے آسان حساب، اللہ پیش کرے بندے پر اس کے گناہ، لیکن پوچھے نا، یہ آسان حساب۔ منو کے شاہ عزیبا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا تو نے کیوں کیا، اس کو عذاب ہوگا، وہ پھنس گیا، وہ نہیں نکل سکتا۔ اب یہ عائشہ صدیقہ نہیں سمجھ سکی آیت کو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھی۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یا قرآن ہے یا حدیث، باقی دو چیزیں اور ہیں وہ اہل علم سے تعلق رکھتی ہیں، صحابہ کرام، کیونکہ صحابہ کرام گواہ تھے قرآن کے۔ کئی آیتیں ایسی ہیں جو نہیں سمجھ سکتے ہم جب تک صحابی نہ سمجھے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر التقوی وأتوا البیوت من ابوابها۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کی چھتوں سے آؤ، نیکی یہ ہے کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، نیکی کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس لیے ہمیں کیا چھتوں سے نہ آؤ، دروازے سے۔ یہ ہمیں صحابہ نے سمجھایا کہ جہلی زمانہ میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کی حالت میں گھروں میں جاتے ہیں تو ہمارے گھر پلید، دروازے پلید۔ جب وہ حج کر کے آتے تھے نا تو سمجھتے تھے اب ہم پاک ہو گئے، کہتے تھے اب ہم پاک ہو گئے ہیں، پلید دروازے سے جائیں گے تو یہ دروازہ پلید ہے، ہم پھر پلید ہو جائیں گے، لہذا پیچھے سے آ کے چھت سے آتے تھے چڑھ کر۔ تو اللہ نے کہا یہ کیا مطلب ہے، بس نیکی جاری رکھو، اللہ سے ڈرو، گھروں میں دروازوں سے آیا کرو۔ یہ ہمیں صحابہ کرام نے بتائی بات، کیونکہ وہ جانتے تھے، رہتے تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے بات یہ کرتے بھی ہوں۔ تو یہ قرآن کی آیت ہمیں صحابہ نے سمجھائی۔ اور چوتھی بات ہے لغت۔ تو خیر یہ تو موٹی بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ قرآن کو قرآن سے سمجھو یا حدیث رسول سنت رسول سے سمجھو۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو فرقے، یہ جو گمراہیاں، یہ جو بھانت بھانت کی بولیاں، جو اس سے تم بچ جاؤ گے۔ کیوں؟ جب انسان پابند ہو جائے گا یا پابندی کرے گا، پابندی ہونی چاہیے کہ قرآن کی آیت کا معنی وہی معتبر ہے جو قرآن واضح کر رہا ہے یا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث سے، تو یہ اس کو بریک لگاتی ہے، اس کو پھر آزادی نہیں ہوگی ایسے ادھر ادھر کی مان۔ لیکن یہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت نے ٹھوکر کھائی۔ لوگ قرآن کا معنی کرتے ہیں عربی کے زور پر، جغرافیے کے زور پر، سائنس کے زور پر، رسم و رواج کے زور پر، باپ دادا کی رسموں کو ذہن میں رکھ کر، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، ان چیزوں کو پہلے اصل بنا کے پھر ایتوں کو وہ مفہوم اس سے تلاش کرتے اس کی مرضی کے مطابق۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کالی اینک لگائیں گے ہر چیز کالی، سبز لگائیں گے ہر چیز سبز۔ جب آپ رسم و رواج کی تقلید کی، ایک مخصوص دھڑے کی، ایک مخصوص ذیل کی اینک لگا کے قرآن کو دیکھ، اس لیے اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم۔ میری یہ دو مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نہیں سمجھ سکیں، قرآن نہیں، حالانکہ عربی دان تھیں، عالمہ فاضلہ تھیں، سب نہیں سمجھ سکی، جب رسول اللہ سمجھایا تو اور کون ہے۔ لہذا یہ ایسے قرآن کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کو
صاحب قرآن قرآن والے سے سمجھا جائے، پھر سارے اختلاف ختم، پھر فرقواریت ختم۔ قرآن مجید کا نام قرآن ہے۔ قرآن کا معنی پڑھنا۔ جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اتنی کوئی کتاب دنیا میں نہیں پڑھی جاتی۔ اس کا دوسرا نام فرقان ہے، فرق کرنے والی کتاب۔ دنیا میں پہلے حق باطل سچ جھوٹ ملا، جیسے آج لوگوں نے ملایا ہوا، قرآن نے آ کے فرق کیا، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ، یہ حق ہے، یہ باطل، یہ انصاف ہے، یہ ظلم۔ قرآن نے فرق کیا، اس لیے اس کا دوسرا نام فرقان۔ اور حدیث رسول، سنت رسول قرآن کی تفسیر ہے۔ ایک بات اور سن لو، اللہ نے جتنا دین بیان کیا ہے نا قرآن میں، جتنا بھی سب مختصر بیان کیا، اور اس کی تفسیر حدیث میں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں، کتنی رکھتے ہوں، کتنے رکوع، حدیث بتائے۔ اللہ نے کہا حج کرو، کہاں سے احرام باندھنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، رات کہاں رہنی ہے، دن، حدیث بتائے۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، کتنی زکوٰۃ، کس وقت، کس سے، یہ حدیث بتائے۔ کوئی بھی مسئلہ قرآن میں ہے مختصر، سوائے ایک مسئلہ توحید کا۔ توحید کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، ایک اللہ کے آگے جھکنے کا مسئلہ، شرک سے بچنے کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ مسئلہ قرآن میں ہر پارے، ہر سورت، ہر رکوع، ہر صفحے، ہر آیت میں۔ عقلی دلائل، نقلی دلائل، چاند کے دلائل، سورج کے دلائل، ستاروں کے دلائل، زمین کے دلائل، آسمان کے دلائل، انسان کی پیدائش کے دلائل، کھیتی باڑی کے دلائل، زہری دلائل، باطنی دلائل، پورا قرآن بھرا پڑا ہے توحید سمجھانے میں اور شرک سے بچانے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 سال مکے کی زندگی نبوت والی یہ توحید عقیدہ سمجھانے پہ لگائی، باقی 10 سال میں سارا دین باقی سمجھایا مدینہ میں جا کر۔ اب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اب ذرا سوچیں مسلمانوں کی حالت۔ عجیب لوگ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رات دن مدارس ہیں، علماء بن رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، شیخ الاسلام فلاں فلاں بن رہے ہیں، اور شرک کی بھرمار ہے سر، صرف اپنا کھانا پینا، نذرانے، مہانس۔ کیا یہودی نہیں پڑھے ہوئے تھے؟ یہودی بہت بڑے عالم تھے، پڑھے ہوئے تھے جو آئے ہوئے تھے۔ اصل مسئلہ یہ سرداریاں، پیٹ پرستی اور من مانیاں، اکثریت یہ، اور جو چند جانتے ہیں وہ اس بات پر لگے، باقی اکثریت تو وہ تو بس ایسی سن سن کے سننا ہے، سن سن کے سننا۔ تو یہ میں نے بنیادی باتیں کرنی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کو سمجھنا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے یہ پروگرام بنایا گیا ہے، نعیم صاحب نے توجہ دلائی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ ہم یہاں جمعۃ المبارک کے خطبات میں قرآن مجید کو شروع سے شروع کر کے آگے تک، جب تک اللہ کو منظور ہو زندگی ہے چلے۔ اب تفصیلات تو نہیں ہو سکتی، لیکن واقعات قرآن مجید کے، اور اس میں جو اہم احکام ہیں، جو اہم مثالیں ہیں، یہ اس طریقے سے، تاکہ جمعہ کے خطبات میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مصروفیت، جمعہ تو ماشاءاللہ پڑھنا ہوتا ہے، جمعے کے لیے تو آنا ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کو یہ شروع کر رہے ہیں، تاکہ قرآن مجید میں سے ایک، یعنی ہم یا اس کو کہتے ہیں گزر جائیں، یا جس کو اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے جو ہے یہ سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ قرآن مجید 2 دفعہ نازل ہوا۔ ایک دفعہ سارے کا سارا آیا لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا،
اور لیلۃ القدر تھی. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس کی شان بڑھ گئی. اور رات لیلۃ القدر تھی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر. اور دوسرا نزول اس کا ہوا پہلے آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی ایک صورت کبھی کئی صورتیں، تھوڑا تھوڑا. یہ تقریباً 23 برسوں میں مکمل ہوا. یہ دوسرا نزول ہے. اچھا ذہن میں بات آتی ہے پہلی ساری کتابیں ایک ہی دفعہ آ گئی، تو رات ایک ہی دفعہ آئی تھی، تو قرآن مجید تھوڑا 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 کر کے کیوں آیا؟ قرآن نے اس کی 2 بڑی وجہ بیان کی. ایک تو لنثبت بھی فؤادہ کا کہ ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری تسلی کے لیے، تیرے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے مخالفت آج بھی ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں. ہم میں سے کوئی مارکیٹ میں، بازار میں، گھر میں، برادری میں کوئی بات اچھی کہہ دینا، اچھا بات بھی وہ ہوتی ہے جس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے سارے چھوڑو 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 سب چلتا ہے سب چلتا ہے، مخالفت ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچا پیغام لے کے آئے تھے، جیسے سارے نبیوں کی مخالفت ہوئی، آپ کی بھی ہوئی. تو پھر مخالفت میں الٹی سیدھی باتیں، الٹے سیدھے جملے، پریشان، آپ بھی بحیثیت انسان کے پریشان ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وحی نازل کر دے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا تاکہ جب یہ آپ کو پریشان کریں، نالاں کریں، آپ جب پریشان ہوئیں تو ہم جبریل کو بھیج دیتے ہیں اور ہم قرآن کی آیتیں نازل کر دیتے ہیں. آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ کیا ہوا اگر یہ باتیں کرتے ہیں، میرا تو تعلق رب سے ہے. ہاں جبریل آ کے رب کے سلام دے جاتا ہے، رب سلام کہہ رہا ہے، رب یہ کہہ رہا ہے، یہ رسول اللہ سارے غم بھول جاتے ہیں. ایک تو یہ وجہ، اور ایک ہی دفعہ آتا تو یہ کام ہوتا، انہوں نے تو روز پریشان کرنا تھا. اور دوسرا فائدہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ یہ ہر نا ان کو شیطان کو انہیں کو الٹے چکر چلاتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کو پٹی پڑھا دیتا ہے، کبھی آگے کوئی حجت کبھی کوئی حجت. اب ایک ہی دفعہ قرآن آتا ہے تو ان کی حجتوں اور ان کی الٹی سیدھی باتوں کے جواب کیسے آتے؟ یہ ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَا بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یہ جو بھی کوئی اٹکل پچو لاتے ہیں نا، ہم آگے سے آپ کو اس کا جواب سکھا دیتے ہیں. ایک میں مثال اس پہ دے دیتا ہوں. مکے والے ضدی تھے نا، ہٹ درم تھے، تعصب، تکبر، گھمنڈ، بس جو بھی کہہ لیں، بس سب پتہ تھا. تھے ان پڑھ، انہوں نے ایک وفد ترتیب دیا کہ چلیں ہم یہودیوں کے پاس، وہ بڑے پڑے ہوئے عالم ہیں، ہاں جی، اور پہلے علوم کے وارث ہیں، ان سے کوئی بات پوچھیں محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. آئے آمن پڑھ لوگ ہیں، تم پڑے ہوئے ہو، کوئی بات بتاؤ جو محمد کا منہ بند کریں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چپ کرائیں، کوئی بات ہمیں بتاؤ. انہوں نے سوچا بدو لوگ ہیں، پڑھ قسم کے لوگ ہیں، وہ تھے پڑھے لکھے بدماش. مصیبت تو یہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے بدماش، ایک خود حق سے دور رہتے ہیں، ایک دوسروں کو دور. لوگ کہتے ہیں بابا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بڑے سمجھدار لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب ان کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ اللہ رسول کی بات بتا رہے ہیں کہ اپنی بات بتا رہے ہیں. انہوں نے ان کو ایک بات بتائی، میں بدھو لوگ نے پڑھے، ان کو کہتا سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہو تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو کہتا ہے میں رسول ہوں، اللہ نے تو آج تک کوئی وحی اتاری ہی نہیں، تو کہاں سے نبی بن گیا، تو کہاں سے رسول بن گیا. بڑے خوش ہوئے مکے والے، بغلے بجاتے بجاتے آئے. ہوں پتہ لگے گا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. آ گئے، آ کے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کیا بات؟ جب اللہ نے آج تک وحی اتاری ہی نہیں، اللہ نے آج تک کوئی وحی نہیں اتاری، کوئی کتاب نہیں اتاری، تو نبی کہاں سے بن گیا؟ جب وحی نہیں آتی تو رسول کہاں سے ہو گیا؟ اب اللہ کو تو پتا تھا کہ پیچھے ڈوریاں ہلانے والے بدماش کون ہیں، اللہ کو تو پتا تھا. اللہ نے جواب اتارا
قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا، نبی ان سے پوچھ وہ کتاب کہاں سے آئی تھی جو موسیٰ پر آئی تھی؟ اور پیچھے تو یہودی تھے، یہودیوں کو تو پتا تھا، بس ان کو بیوقوف بنائے. یہ لوگ نا پڑھے لکھے لوگ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں، واللہ بڑے بیوقوف بنے. ایک میرا شاگرد تھا، اس نے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ارشادات لکھ کے نا چھوٹا سا پمفلٹ شائع کر دیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگنا شرک ہے. یہ عبدالقادر جیلانی نے لکھا ہے. آمین کہنا سنت رسول ہے، اور بتیوں کی نشانی یہ ہے کہ اہل حدیثوں کو برا کہیں گے. بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. اور یہ سارے ان کا نام لینے والے، ان کے نام کی 11ویں کا اکثر بے نماز ہوتے. اس قسم کی کافی اور لکھا ہے. اب ایک آدمی افسر فوجی، علم تو ہوتا نہیں نا لوگ عام لوگوں کے پاس، ریٹائر فوجی وہاں رہتا تھا. اس نے بڑا حیران ہوا، شہادات پڑھے، آگے حوالے پڑھے. گیا مولانا صاحب، مولوی صاحب بڑا مولوی، 12 مسجدوں میں شاگرد چھوڑے ہوئے تھے، اور بڑی مسجد میں آپ خطیب تھا کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے، جو شور ہو میرے پاس ہو. اور ان کی تقریر پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو قبر پرستوں کے مولوی ہیں نا، میں کہا کرتا ہوں 50 سال یہ خطیب ہو نا کہیں، 50 سال خطبہ دے، 49 برس 11 مہینے 29 دن، 49 برس 11 مہینے 29 دن ان کی تقریر ہوگی. ان کے قریب نہ جاؤ، یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہے، درود نہیں پڑھتے، یہ ہیں، یہ وہ ہیں. اللہ نے بندے کو وضو بھی داس کو غسل بھی دے کو اور بھی ہوگا. 49 برس 11 ماہ 29 دن، ایک میں دن چلے رہت واسطے تقریر. پھر بھی اللہ جن کو سمجھ دے رہا ہے سمجھ دے رہا ہے. یار کوئی اور گل بھی لوگ نہ کرو، کیونکہ ان کی بنیاد ہی یہی ہے. جتنے یہ بدھو رہیں گے، آنکھیں بند رہیں گی، اتنا کام چلے گا. ان کی آنکھیں، جس کی آنکھ کھلی وہ گیا، اور آنکھ کھلن لگی لیکن وہ پھر بند کر دے گا. سنو، گیا. 12 مسجدوں میں اپنے شاگرد پالے ہوئے رکھے ہوئے، بڑے میں جمعہ صرف وہاں ہوتا تھا، باقی کوئی بات کرے میرے پاس. گیا مولا، عام آدمی تو بول نہیں سکتا، عام آدمی تو قریب نہیں ہو سکتا ان کے، ایسا انہوں نے حصان بنایا ہوا ہے. وہ افسر تھا. حضرت جان یہ کیا؟ عبدالقادر جیلانی جو ہمارے ہیں، اور وہ یہ ہے، اور وہ ہم 11ویں دیتے ہیں، اور اپنے یہ. اس نے سوچا کہ اب اس کی آنکھیں کھلنے والی ہیں. 365 دن میں نا، تو میں کہتے ہیں انہوں نے احتیاطاً 368 گولیاں بنائی ہوئی ہیں احتیاطاً، ہر روز ایک گولی دے دیں. وہ نشہ لین لگے تو ایک اور دے دیتے، ہوں گولی دین لگا. اس نے جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھول، مسکرائے، منافقوں والی عورت. یہ اصل میں اور عبدالقادر ہے، اپنے والا اور ہے. اچھا مہربانی، بھی عبدالقادر ساری دنیا انہیں نے بھی پتا بھی کو عبدالقادر بغداد سے گزرے اور کیڑا ہے، بس یہ گولی دیتی. اللہ تعالیٰ معاف. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام آج سیکھنا ناممکن نہیں، کہ مشکل بڑا، مشکل بڑا. اب تو دین کی طرح آتا کوئی نہیں، اور وہ آنا چاہے تو بس پھر آپ کو پتہ ہے دین 368 گولیاں تیار میں ہر روز ایک دے دی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہودیوں کو سب پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، گولی دے رہو. انہوں نے بتایا، اللہ نے آگے وہ سارا دجل پول کھول دیا. تو یہ میں نے مثال دی اس لیے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں آیا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل الدنيا. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.